یہ مرزا ملعون جو ہے اب یہ کہتا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور ساری امت کے اکابر کے خلاف بھونکتا ہے، اور میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ کتابی کا جو لفظ ہے فقہ کی کتابیں یا ہمارے عربی لٹریچر میں تو یہ تو یہودی یا کرسچن کو کہا جاتا ہے، اور اس کا معاملہ بھی بٹوین لائنز اسی طرح ہی ہے، یہ کتابی ہے۔ علمی علم تو قرآن مجید میں اس میں کتنی بار علم کی مذمت میں آیات آئی ہیں، مطلقاً علم، ارے حق کے لیے ہمیں نام اور دیے گئے ہیں، کوئی اور بھی 14 صدیوں میں علمی کتابی مسلم ہے کہ جس کا پہلے نام ہوتا تھا اور آج اس کا ہے؟ اب دیکھو قرآن مجید برہان رشید سے علم کے لحاظ سے وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، اللہ فرماتا ہے کیوں فرقہ واریت ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ ان کے پاس علم آیا تھا۔ تو ایک فساد کی جڑ بھی علم کو کہا گیا ہے، فتنے کی جڑ بھی علم کو قرآن میں کہا گیا ہے۔ اب علم علمی کتابی، تو اب میں قرآن کی آیت پیش کر کے اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم تو ساتھ کوئی قید نہیں لگا رہے کہ کون سا علمی، تو مطلقاً علمی تو یہ بھی ہے کہ رب ذوالجلال جو ہے وہ سورہ غافر کے اندر خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں جو کافر تھے، فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، جب ان کے پاس رسول آ گئے دلیلیں لے کر، رسول یا پھر ان کا رسولوں کے آگے مبلغ، جس طرح آج بذریعہ سند دین پہنچا ہے سینے کے سینے کے ساتھ، تو ان کا جرم کیا تھا؟ اللہ فرماتا فارحوا بما عندهم من العلم، انہوں نے کہا ہم یہ نہیں مانتے، ہم علمی ہیں۔ فارحوا خوش ہو گئے، کس پر؟ بما عندهم من العلم، جو اپنا اٹکل پچو تھا، جو اپنا دال دریا تھا، جو اپنا اینٹ لوڑا تھا، اس کے لحاظ سے یعنی جب کہا جائے کہ یہ قرآن کی تفسیر فلاں تابعی نے کی ہے، فلاں تبع تابعی نے کی ہے، یہ فلاں مجتہد نے کی ہے، یہ فلاں محدث نے کی ہے، تو یہ ادھر سے سب کو بابی بابی کہہ کے جو ہے وہ بولتا ہے، تو یہ آیت ہے اس کے بارے میں فارحوا بما عندهم من العلم۔ اللہ کو پتا تھا کہ پہلی قوموں میں بھی ایسے رہے ہیں کہ جو سب پر اعتراض کر کے اپنا علمی کتابی، تو علمی یہ بھی ہے، تم بھی مطلقاً علمی کہہ رہے ہو، تو یہاں حق چھوڑنے والوں کو علمی کہا جا رہا ہے، حق کے مقابلے میں اپنی انانیت لانے والوں کو علمی کہا جا رہا ہے، حق کے مقابلے میں اپنے گڑے ہوئے بدبودار سوچ لانے کو علمی کہا جا رہا ہے۔ تم بتاؤ تمہارے علم کی نورانیت کی سند کیا ہے؟ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہ کہتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو میں کہتا ہوں نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم مچھلی نہ مرغابی، نہ تم علمی نہ ہو کتابی، وزن پورا رکھنا ہے، نہ تم مچھلی نہ مرغابی، مچھلی تو پوری پانی میں رہتی ہے نا، اور مرغابی جو ہے وہ پرندہ بھی ہے اور کچھ وقت وہاں بھی گزارتی ہے مگر منافقت نہیں کرتی۔ نہ تم مچھلی نہ مرغابی، یعنی مچھلی کی طرح دعویٰ یہ ہو کہ میں پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تو یہ اس دعوے پہ کہ میں قرآن و سنت کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا تو بالکل پورے نہیں اترتا۔ نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم مچھلی نہ مرغابی، نہ تم شعلہ نہ شادابی، نہ فارانی نہ فارابی، تم ہو ریبی، تم مرتابی، ابن سلولی پھر کذابی، کچھ تم مندر، کچھ محرابی، کچھ ہو رافض، کچھ ہو وہابی، تم ہو عہد نو کی خرابی، روش کلابی، فکر تیزابی۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، ایک بریلوی مفتی علامہ اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب نے آپ کے علمی دلائل کے جواب میں قرآن حکیم کے آیات پڑھ پڑھ کر یہ عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لفظ کتابی یہود و نصارہ کے لیے یوز ہوا ہے، اور لفظ علمی بھی یہود و نصارہ اور ان گمراہ فرقوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں علم والے ہونے کے باوجود دعوت حق قبول نہ کرنے کے سبب گمراہ ہوئے، لہٰذا آپ کا یہ شعر صرف گمراہی کی علامت ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ سر اگر آپ کو یہ شعر پسند نہیں ہے نا تو آپ دوسرے والا شعر لے لیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، جس خدا کا تعارف ہمیں بابوں نے کروایا وہ ان صفات کے ساتھ نہیں تھا جو کتابوں کے ذریعے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اہل بیت تابعین تبع تابعین نے ہم تک دین پہنچایا، کہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں نا، پی ایچ ڈی اسکالر صاحب، یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں بریلوی مکتب فکر کا ایک کلیم ہے کہ اس وقت سب سے بڑا ہمارا اسکالر یہی بندہ ہے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس۔ تو دعا، زندہ بندے کو تو کسی کو بھی دعا دے سکتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا اور انہوں نے میرے شعر کے اوپر ایک پوری نظم کہہ دی تھی، ٹھیک ہے، نہ تو جناب مرغابی نہ تو مچھلی، پتہ نہیں کیا کچھ کر کے۔ جب کوئی شخص کتاب و سنت کے دلائل کے مقابلے پہ آپ کو شعر سنا رہا ہو اور شعروں سے جواب دے رہا ہو چار بندے سامنے بٹھا کے، تو پھر آپ سمجھ لیں ان کے پاس دلائل ختم ہو گیا۔
اور مجھے اس بات پہ اتنا افسوس نہیں ہے، میں نے اس کو حسب حال اور خبرناک کے طور پر یا خبریار کے طور پہ انجوائے کیا ہے، بڑا مزہ آیا، 2-3 بار لگا کے سنا ہے۔ مجھے دکھ یہ ہے کہ جو انہوں نے قرآن کی تحریف کی ہے، سر انہوں نے قرآن کی آیات پیش کر کے یہ کہا کہ یہ جو علم ہے نا، علم کی بات کرنا یا اپنے آپ کو علمی کہنا، یہ کافروں کی نشانی ہے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ نہیں بتایا کہ پھر مسلمان کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ مسلمان تو کافر کے بالکل الٹ ہوتا ہے نا، بلکہ کہنا چاہیے کافر مسلمان کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ تو اگر کافر کا علمی ہونا اس کی نشانی ہے تو مسلمان کا کیا غیر علمی یا جاہل ہونا، یہی مطلب نکلے گا نا۔ اور سب تحریف انہوں نے یہ کی کہ قرآن پاک میں جو اس طرح کی آیات آتی ہیں نا، سورہ شورا کے اندر بھی آتی ہے، سورہ آل عمران کے اندر بھی، سورہ نساء کے اندر بھی، باقاعدہ انہوں نے سورہ شورا کی آیت پڑھی ہے، اور وہ آیت پڑھ کے انہوں نے کہا کہ اس میں آیا کہ یہ جیسا کہ سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے حضور قیامت والے دن ایکسیپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اہل کتاب نے جو العلم آ جانے کے بعد بھی انکار کیا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو آپس کی ضد کی وجہ سے کیا۔ سیم اسی طرح کے الفاظ ہیں سورہ شورا کے اندر کہ انہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا علم آ جانے کے بعد۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب علم موجود تھا تو ان کو چاہیے تھا علم کی پیروی کرتے، تو انہوں نے پتہ اس کا کیا ترجمہ کیا کہ علم آنے کی وجہ سے تفرقہ ڈال گیا۔ سر ہمارے جو اسٹوڈنٹس تو چھوڑ دیں، جس کو تھوڑی سی اردو آتی ہے وہ بھی حسرت ہے کہ یہ اس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کو کس نے دی ہے بندے کو۔ سر یہ قرآن کی تحریف ہے، قرآن کی تحریف ہے۔ اللہ تو علم کو اپنی طرف آن کر رہا ہے کہ میں نے علم دیا تھا، اس علم کے ہوتے ہوئے بھی تم گمراہ ہو گئے، تمہیں چاہیے تھا اس علم کی پیروی کرتے۔ علم آ جانے کے بعد یعنی العلم قرآن، یہود و نصارہ نے مخالفت کی اس لیے کہ ان کو بغض تھا نبی علیہ السلام سے، وہ چاہتے تھے بنو اسرائیل میں پیغمبر آئے، یہ بات تھی، اس کو کیا بنا دیا۔ اور سر یہ سورۃ البقرہ اگر آپ پڑھیں نا تو العلم کے حوالے سے آپ کو ایک اور آیت ملے گی جو اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس سے آپ کو یہ بالکل عقیدہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جناب 120 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کی ملت پر نہ آ جاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے اے صحابہ، اے نبی علیہ السلام کی جماعت، اور نبی علیہ السلام آپ کی خواہش ہے نا کہ یہود و نصارہ آپ کی بات مان لیں، جب تک آپ ان کی ملت پہ نہ چلے جائیں آپ سے خوشی نہیں ہوں گے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اے نبی فرما دو کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دیتا ہے، اور اللہ یہاں پہ ہدایت کسے کہہ رہا ہے وہ بھی سن لیں۔ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی علیہ السلام بفرض محال اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اے اللہ کے نبی آپ کا اللہ کے مقابلے پر نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار، اگر آپ نے بھی العلم کے آ جانے کے بعد ان کی پیروی کی۔ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے علم کی پیروی کرو، اور وہ کہہ رہا ہے علمی وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، جو علم کی بات کرتے ہیں۔ یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ بابوں کے دین پہ چل رہے ہیں، اور بابا یہی کہتا ہے، یہ بابے نہیں کہنا علم بس کریو یار۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کو کیا حکم ہے سورہ طٰہٰ میں، قُل رَبِّ زِدْنِی علما، اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے عشق و سرور میں، میرے وجدان میں۔ یہ تو نہیں الفاظ، انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا کس بنیاد پہ؟ علم، کیونکہ انہوں نے چیزوں کے نام بتا دیے تھے۔ اچھا میرے بھائیو، 10 کمانڈمنٹس جو آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر، آیت نمبر 36 جو 9th کمانڈ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت کا بیان کیا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے۔ بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ کوئی بھی چیز ہو، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو علم کی فضیلت سے تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے، اور یہ جس طریقے سے علم کی توہین کرتے ہیں نا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ اور وہ کیٹیگری جو ہے نا سورۃ النجم کی آیت نمبر ہے 28، پارہ نمبر 27 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور انہیں اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان جو ہوتا ہے نا وہ سچائی کے اور علم کے مقابلے میں کوئی شے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ حق کیا ہے؟ العلم، اور اس کے مقابلے پہ اٹکل پچو، گمان
میرا دل نہیں مانتا, میرا اندر کہتا ہے, میرا وجدان کہتا ہے. سب کہانیاں جڑیاں نے وہ اینٹی علم نے, اسی لیے یہ علم کے دشمن ہے. ان کا قصور نہیں ہے, ان کا جسٹیفائی ہے علم کا دشمن ہونا, کیونکہ ان کی کوئی چیزیں علمی طور پہ ثابت ہی نہیں ہے. اور قرآن میں آیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی معرفت اور خشیت صرف اہل علم کو ہے. سورہ فاطر کے اندر. پھر سورہ الزمر میں آیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب, بھلا بتاؤ تو علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر علم والے, عقل والے. ایک کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے, اللہ کہتا ہے عقل والے نمبر لے گئے. یہ تقدے تے رہ گئے, اتنے بھی میرے ویڈیو بھی تقدے ہی رہ جان گے کہ ہوا کیا ساڑھے نال, سب کہانیاں کروا رہے ہیں. اور سر علمی کتابی تو میں نے قرآن سے اخذ کیا ہے سر. سورہ الاحقاف پارہ نمبر 26 میں پہلے صفحے پہ آیت ہے 4 نمبر, ایتونی بکتاب من قبل ھذا. اے نبی اگر اس قرآن کے علم کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان سے کہو ایتونی بکتاب من قبل ھذا, لے آؤ کوئی اور کتاب جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہو, او اثارۃ من علم, یا علم کے آثار ہوں, انبیاء کی سنت, ان کی احادیث, اگلے انبیاء کی, ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمارا چاہے پچھلی کتابیں یا ان کے انبیاء کا علم لے آؤ نا, تو رزلٹ یہی نکلے گا کہ اللہ ایک ہی ہے. تو اس میں تو علمی اور کتابی دونوں آیا, ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. تو سر ہم کیوں نہ کہیں جھوم جھوم کے کہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, یہ بالکل واضح ہے. اچھا آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے پھر کیا تعریف کیا کی, وہ کہتے ہیں قرآن میں تو علم کو اللہ نے کنڈیم کیا ہے. میں بڑا پریشان تھا کہ قرآن میں ایسی کون سی آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کو کنڈیم کیا ہوا ہے. تو سر یہ بھی آپ تحریف دیکھیں, سورہ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے, اس کے بالکل اینڈ پہ جا کے نا ایک آیت آتی ہے, اللہ معافی دے یار, بندے کو خوف خدا ہونا چاہیے اس طرح کی آیات کوٹ کرتے ہوئے. انہوں نے سورۃ المومن کی وہ آیت کوٹ کر کے یعنی یہ ثابت کیا کہ یہ جو علم والے لوگ ہیں یہ کافروں کی روش ہے علمی ہونا, اور وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی یہ چیز. سورہ المومن آیت نمبر 83 جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات, پس جب ان کے پاس اللہ کے رسول آئے روشن دلائل اور نشانیاں یعنی معجزات کے ساتھ, فرحوا بما عندهم من العلم, تو وہ خوش ہوئے اپنے اس علم پر جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا. یعنی انہوں نے نبیوں کے علم کو ماننے کو انکار کر دیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کتابوں کا دین, پیغمبروں کا دین ماننے سے انکار کر دیا, اور بابوں کے علم کے اوپر خوش ہو گئے جو ان کے آباء و اجداد کا علم تھا. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اور آ گھیرا ان کو اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی الٹیمیٹلی پیغمبروں کا انکار کر کے ان پہ وہ عذاب آ گیا جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے. وہ کہتے ہیں یہاں پر ہے کہ وہ اس اپنے علم پہ بڑے خوش ہوئے, لہٰذا آج بھی جو کہتا ہے نا میں علمی ہوں, تو اس میں آتا ہے. سر آپ اپنے مرشد اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی المتوفا 1921 عیسوی کا ترجمہ پڑھا ہے آپ نے, اس کا کنز الایمان میں کیا لکھا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا. انہوں نے لکھا کہ جب انبیاء ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تو ان کے پاس جو دنیا کا علم تھا وہ اس پہ خوش ہوئے, اور اللہ کی کتابوں کا علم انہوں نے ٹھکرا دیا. تو سر یہ تو ہماری دلیل تھی, انہوں نے اس علم سے مراد بخاری مسلم اور قرآن لے لیا. تو اعلیٰ حضرت نے کہا دنیا کا علم, انہوں نے تو دین نکال ہی دیا. تو میں جو آپ کو یہاں سکھا رہا ہوتا ہوں, میں آپ کو کسی فزکس کی بک کا حوالہ دے رہا ہوتا ہوں یا کسی میتھمیٹکس کی بک کا. تو اعلیٰ حضرت نے اس کے ساتھ لکھا ہے دنیا کا علم. ان کو پتا تھا بعض لوگ گمراہ ہو جائیں گے, اس سے اصلی علم کی توہین نہ کر دیں, تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر کے تھوڑے ڈاکٹر صاحب کی ڈگری واپس لے لی ہے. ہاں تو اور کیا سر, علم کی توہین کرنے والا تو مسلمان نہیں ہے. تو کہتے ہیں وہ علمی کتابی مسلم آج تک کوئی نہیں, 1400 سال کے اندر آیا. سر 1400 سال میں آج تک بریلوی بھی کوئی نہیں آیا تھا. تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ نہیں ہم تو سنی ہیں, بریلوی تو ان کی نسبت ہے. تو سر آپ ہمارا نہیں مان رہے. کہتے ہیں علمی کتابی, کہتے ہیں سر میں علمی کتابی نہیں کہتا, میں کہتا ہوں میں ہوں مسلم علمی کتابی. آپ ہیں مسلم بریلوی دیوبندی اور میں ہوں مسلم علمی کتابی. اگر بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ یہ مسلم ہو سکتا ہے تو علمی کتابی مسلم نہیں ہو سکتا. اور یہ ہم نے ڈیڈکٹ کیا ہے قرآن سے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. پھر غدیر خم پہ بھی آپ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک, اس میں بھی قرآن اور اہل بیت ہے. غدیر خم پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا, آپ دیکھ لیں. وہاں پہ بھی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, اس کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور یہ ڈاکٹر پکا ناسبی ہے, یہ آل امیہ کا دفاع کرتا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی توحید سے بھی محروم کیا ہوا ہے اور اہل بیت کے دفاع سے بھی محروم کیا ہوا ہے. اور اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ غدیر خم پہ یہ پلیٹ فارم کھڑا ہے. کتاب اللہ کی توحید کا دفاع بھی ہو رہا ہے اور اہل بیت کا دفاع بھی اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے. اور ان سے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں چھین لی ہوئی ہیں. علم کا مذاق اڑا رہے ہیں, کتابوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور اہل بیت کا مذاق اس طرح اڑا رہے ہیں کہ شہادت حسن کے دن یہ امیر معاویہ کانفرنس کرواتے ہیں,
اور کربلا کہ 10 محرم والے دن امیر معاویہ کانفرنس کراتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم بھی صحابی ہونے کے سے احترام کرتے ہیں, لیکن خدا کے لیے کوئی اور دن چوز کریں, ٹھیک ہے. جو اہل بیت کے یعنی یاد کرنے کے دن ہے نا, ان دن آپ ان لوگوں کو نہ یاد کریں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے اندر یعنی اتنی کوئی اخلاقی جرت ہوتی نا, تو آپ 10 محرم والے دن فضائل اہل بیت بیان کرتے, اور آپ غدیر خون کی حدیث بیان کرتے, اور آپ بخاری کی حدیث بیان کرتے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. اور آپ اپنی پبلک کو بتاتے کہ مولا علی کے مخالفین کے بارے میں نبی الاسلام نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں, دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت, اور مولا علی کی جماعت جنت کی طرف بلانے والی جماعت عمار ابن یاسر جن کے ساتھ کھڑے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو یہ انہوں نے مذاق اڑایا, توبہ کریں, میں ان پہ توبہ پیش کرتا ہوں. اور ان کی پبلک کو میں کہتا ہوں, ان کو تو نہیں, یہ تو توفیق اللہ ہی دیتا ہے علماء کو, کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور واللہ جب تو غور کرے گا نا, تو بھی جھوم جھوم کے کہے گا کیا, کہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں, نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں, میں علمی کتابی مسلم ہوں. ٹھیک ہو گیا.